اور ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا. ایک عجیب واقعہ پیش آیا, توجہ سماع فرمائی گا, شاید آپ کے لیے پہلی مرتبہ سنا واقعہ ہو, حالانکہ معتبر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. ساتھ سرکار حج پر تشریف لے گئے, گھوڑے پر سوار تھے, سعی فرما رہے تھے. جنہوں نے حج کیا ہے وہ ان کے ذہن میں تصویر آگے ہوگی کہ کس جگہ پر صفا مروہ موجود ہے اور سعی ہوتی ہے. انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. خانہ کعبہ کے ساتھ ہی پہلو میں صفا مروہ موجود ہے کہ جہاں پر سعی کی جاتی ہے, اور امام کاظم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہے تھے. کسی عباسی وزیر نے انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ امام کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. وہی جو ان کے آباء و اجداد کی سیرت تھی وہ انہوں نے وہاں پر بھی اختیار کی. ایک اپنے بندے کو بھیجا اور کہا کہ امام جس گھوڑے پر سوار ہے نا, جا کر کہو کہ یہ میرا گھوڑا ہے, تم نے چوری کی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, مجھے سادات کرام معاف فرمائیں گے. امام موسیٰ کاظم سے کیا کہو کہ یہ میرا گھوڑا ہے, آپ نے نعوذ باللہ چوری کی ہے, یہ میرا مال ہے, مجھے واپس کر دیں. پھر کیا ہوگا, امام کاظم تمہیں بحث کریں گے اور کہیں گے نہیں یہ میرا گھوڑا ہے, تم کہنا میرا گھوڑا ہے, اور اسی طریقے سے بحث ہوتے ہوتے آگے بڑھ جائے گی. لوگ جمع ہو جائیں گے, کہیں گے کہ دیکھو اہل بیت بھی لوگوں کے ساتھ بحث ہی کرتی ہیں اور لڑائی جھگڑے کے اندر مصروف ہوتی ہیں. اور اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کہیں پر بحث ہو رہی ہو, جھگڑا ہو رہا ہو, اپنے آپ کو آپ جدا کر لیجئے, چونکہ آپ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یا علی یا علی. اب یہ شخص گیا امام کی خدمت میں, اور جانے کے بعد اس کو تو جو بتایا گیا تھا وہ اس نے کہا, اور جا کر کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے, مجھے دے دو. امام کا عجیب عمل تھا, امام نے جیسے ہی لفظ سنا فوراً سے گھوڑے سے نیچے اترے, کہا لے لو. اب یہ حیران ہو گیا, اتنی سادگی کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا. میں نے آپ کو یہ روایت کی سنائی ہے, اب سنیے گا اصل بات یہاں پر ہے. امام جب گھوڑے سے اتر کے اسے گھوڑا دے دیتے ہیں, گھوڑا دینے کے بعد اس کی زین اتار کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کہا یہ زین میری ہے, گھوڑا مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے تمہارا. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کیونکہ گھوڑا وہیں کے بازار سے خرید کر امام لے کر آئے تھے اور وہیں پر سوار ہو کر چلے گئے. امام نے شاہ فرمایا میں نے جس سے خریدا تھا مجھے نہیں معلوم وہ چوری کا مال بیچ رہا تھا یا اپنا مال بیچ رہا تھا, لیکن یہ جو زین میں نے اتار لی ہے, خدا کی قسم یہ ہمارے دادا امام باقر کی دی ہوئی زین ہے. یا علی. تو امام کے اس عمل سے پتہ چلا, امام نے زین تو اپنے پاس رکھ لی لیکن گھوڑا کیوں دے دیا؟ کہ اس لیے چونکہ اس کے اندر 1% شاید یہ احتمال ہو ظاہر کے مطابق کہ جس سے میں نے خریدا ہے ہو سکتا ہے اس نے کسی کا چوری کیا ہوا ہو, اس لیے وہ واپس کر دیا. تو آئمہ کی سیرت آپ کو سن میں آئی, اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی مال کے بارے میں 1% بھی احتمال ہو تو پھر صبر نہیں کرتے ہیں, اسے دے دیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ باغ فدق پر ہمارا پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کھڑا کیوں ہے. اگر 1% بھی احتمال ہوتا تو پوچھتے نہیں, دے ہی دیتے. کسی نے یہ شعر بھی کہا تھا کہ بغض علی نسب کی خرابی ہے شک نہیں, بغض علی نسب کی خرابی ہے شک نہیں, معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں, معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں, چھینے گا کون ہم سے مودت حسین کی, مومن کا دل ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں. حیدر 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 حیدر. تو اگر 1% بھی احتمال ہوتا تو سیدہ کبھی خاموش نہ رہتی, ویسے ہی دے دیتی. اور صرف سیدہ نہیں, مولا علی کے پاس آیا حق, امام حسن امام حسین کے پاس آیا, امام صادق کے پاس, اور ساتھ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کے اندر ہارون رشید نے یہ ارادہ کیا کہ میں امام کو ان کا حق پہنچا دوں. اچھا یہ عجیب سوال ہے,
یہ لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھئی ایک چھوٹا سا باغ تھا، کیا ضرورت تھی اس کے لیے اتنی بحث کرتے. اور میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا نام لوں کہ جن کا کچھ دن پہلے انتقال بھی ہوا، اور وہ بڑے رمضان ٹرانسمیشن کے ایک بہت بڑے پائنیئر تھے. بس میں اتنا ہی حوالہ پیش کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، باغ فدق کے لیے سیدہ گئی تھی دربار میں یا نہیں گئی تھی؟ اب جواب سنیے گا ان کا. کہنے لگے گئی تو تھیں، لیکن سیدہ کو ضرورت کیا تھی کہ جاتی، انہیں پتہ ہی تھا یہ دینے والے نہیں ہیں. اچھا یہ جملہ تو آپ نے تعریف میں سن لیا. دوسرا جملہ سنیے، انہوں نے کہا کہ پھر سیدہ کو چاہیے تھا کہ وہ جاتی ہی نہیں، سیدہ کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس پہنچتی ہی نہیں. سیدہ کو معلوم تھا یہ دیں گے نہیں تو گھر کے اندر ہی بیٹھے رہتی. ارے سیدہ کو تو معلوم تھا یہ نہیں دیں گے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلتا کہ یہ نہیں دیں گی جب تک سیدہ جاتی نہیں؟ اس لیے سیدہ کائنات جا کر بتایا ہے کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ تو بڑے نیک تھے، یہ تو بڑے شریف تھے، اس لیے اگر چلے جاتی تو یقیناً دے دیتے. سیدہ کائنات گواہوں کے ساتھ گئی ہے، کہتی رہی، پورا خطبہ بیان کرتی رہی، پھر بھی نہیں دیا. بتا دیا کہ یہ ایسے ہے کہ بنت رسول جا کر مانگے تب بھی یہ دینے والے نہیں.